ہاں یہ ہمارے نبی کی شان ہے. ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ ہمارا نبی تمام نبیوں کا امام ہے, تمام رسولوں, اور سارے نبی قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کاش ہم اس نبی کے امتی ہوتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ ہمارا نبی. اب ہو گئے ٹائم بس, آخری بات سن لیں موقع کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام اب جس چیز کو دیکھتے جل کے راک اور روشنی اتنی ہو گئی, کالی رات میں اتنی دور سے دیکھ لیتے. اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میری آنکھوں میں ایسی تمازت ہو گئی, اب میں اپنے گھر میں جاؤں گا, اپنی قوم میں جاؤں گا, اور اپنے دین کی شریعت کی اپنے مذہب کی تبلیغ بھی مجھے کرنا ہے, تیرا پیغام بھی پہنچانا ہے. تو میرے آنکھوں میں ایسی, میں جس چیز کو دیکھتا ہوں جل جاتا ہے. کپڑا جل گیا, پتھر پگھل گیا, لوہا پگھل گیا, کانچ سب ہو رہا. اب کیسے جاؤں گا؟ اپنے بیوی بچوں میں بھی جانا ہے, گھر میں بھی جانا ہے, تبلیغ بھی کرنا ہے, اور قوم میں جا کے تیرا پیغام بھی پہنچانا ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا, اے میرے پیغمبر موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اولیائی تحت ردائی, میرا ولی میرے ردائے الوہیت میں ہوا کرتا ہے. اب تم اپنی امت کے کسی ولی کے دامن کا کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لو, وہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ میرا ولی میرے ردائے الوہیت. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ولی کا یہ عالم ہے, تو ہمارے نبی کے قوم کے امتی. اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ ہماری امت کے ولیوں کا یہ عالم ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی کی طرح جو کام بنی اسرائیل کا نبی کیا کرتا تھا, اس امت کا ایک عالم کرتا ہے, ایک ولی کرتا ہے, ایک عالم ایک مفتی کرتا ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا تو اللہ تعالیٰ میرے کسی ولی کا دامن کا کپڑا چہرے پہ ڈالو, تو انہوں نے کہا نقاب ڈالے نہیں چلا. پہلے تو سب جل جاتا تھا, اللہ کے ولی کو ڈھونڈا گیا, تلاش کیا گیا, جو اللہ کا ولی تھا دامن کا کپڑا پھاڑ کے رکھ دیا تھا. اب جب اپنے گھر گئے, دروازے پہ دستک دیا, تو آپ کی بیوی جن کا نام صفورہ تھا, کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام صفورہ. انہوں نے جب دروازہ کھولا دیکھا میرے شوہر آئے ہوئے ہیں, چہرے پہ نقاب ڈالے. تو کہا کہ حضور کوئی اپنی بیوی بچوں کے سامنے چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے؟ کہا ہاں, اس کی وجہ ہے میری آنکھوں میں اللہ کے ذات کی تجلی بسی ہوئی ہے, لہٰذا پردہ ہٹاؤں تو تمہاری آنکھ کی روشنی چلی جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بیوی نے جب سنا کہ میرے شوہر کی آنکھوں میں اللہ کی ذات کی تجلی بسی ہے, تو ان کی محبت اور بڑھ گئی. اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, اب دکھانا پڑے گا. اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی, اور بیوی اور شوہر کی محبت, سبحان اللہ. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے نہیں 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 ایسا نہیں, کہا نہیں دکھانا ہی پڑے گا, اس لیے کہ میں اللہ کی ذات کی تجلی دیکھ نہیں سکتی, کم سے کم ان آنکھوں کا دیدار کر لوں جن آنکھوں میں اللہ کی ذات کی تجلی. سبحان اللہ. تو آپ نے کہا کہ حضور ایک آنکھ بند کر لیتی ہوں, ایک آنکھ سے دیکھوں گی, پردہ ہٹاؤ. ایک آنکھ رہے گی تو میں آپ کی خدمت کر لوں گی. آپ نے کہا کہ تیری آنکھ جلدی ختم ہو جائے, روشنی میری خدمت کیسے کرے گی؟ تو کہا ایک آنکھ بند کرتی ہوں, ایک آنکھ. تو کہا ٹھیک ہے, ایک آنکھ بند کیا. حضرت صفورہ نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, جیسی نگاہ سے نگاہ ملی, اس آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی, چلی گئی. لیکن چونکہ اللہ کے ذات کی تجلی کے دیدار کا شوق اور محبت بڑھ گیا تھا کہ وہ بھول گئی کہ یہ آنکھ بھی کھولوں گی تو روشنی چلی جائے گی. انہوں نے اس کو دیکھنے کے لیے اس آنکھ کو بھی کھول دیا, دونوں آنکھ کی روشنی چلی گئی, دونوں آنکھ کی روشنی چلی گئی اور نابینا ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے پروردگار میری بیوی کا یہ حال ہو گیا, وہ میرے ساتھ کیسے رہے گی, میری خدمت کیسے کی؟ تب اللہ کا دریا رحمت جوش میں آیا, اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ, تو نے میرے ذات کی تجلی کا دیدار کیا ہے, وہ بھی سوئی کے نوک کے برابر, جس میں 70,000 پردے میں محبت ہی غیظ و غضب پر, اور ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ دیکھا. میں نے تجھے یہ معجزہ دیا ہے کہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی بیوی کے آنکھ کے اوپر پھیر دے, روشنی واپس آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ بیوی کے آنکھ پہ پھیرا تو روشنی واپس آ گئی, اس سے کئی گنا زیادہ دکھنے لگا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعجاز ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اب یہیں سے میرے مضمون کا رخ بدل رہا ہے, جو 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر کر سکتا ہوں, لیکن اب چونکہ وقت نہیں مجھے جانا ہے, بس یہیں سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سوئی کے نوک کے برابر اللہ کی ذات کی تجلی ڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو معجزہ دیا.
اب میرے نبی امام الانبیاء اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے مقدس جسم کو وہاں پہنچا کے اللہ کی ذات تل دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کے معجزے کا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی تصویر ہے. اور علامہ عارف رونی فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل حضور کے ساتھ معراج کی رات جا رہے تھے تو سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے وہاں رک گئے. کہا یا رسول اللہ اگر یہ اکثر مجھے برتر پرم فروغ تجلی بصورت یا رسول اللہ میں سے آگے نہیں جا سکتا اس لیے کہ تجلی کے سبب سے میرے پر جل جائیں گے میں جل جاؤں گا راکھ ہو جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جبرائیل چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اے جبرائیل تمہیں چل پڑنا چاہیے. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ ان کی آنکھ کی روشنی کی بیوی کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی ہاتھ پھیر دیا تو ہمارے نبی تو وہاں جا رہے تھے. اگر چل جاتے تو حضرت جبریل کی جلی ہوئی راکھ پہ ہمارے نبی اگر ہاتھ پھیر دیتے تو ایک جبریل کا سینکڑوں جبریل پیدا مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. جوان آگے آگے نعرے تکبیر نعرے رسالت عشق محبت نعرے تکبیر نعرے رسالت